سنتے ہی پہلے ذہن میں ابراہیم آتے ہیں اور پھر نبوی سنتیں ذہن میں آتی ہیں. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف فرمایا, لوگوں میں اپنے سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں, اسمہ احمد, جس کا نام احمد ہوگا. دادا نے نبی علیہ السلام کا نام محمد رکھا اور والدہ محترمہ جناب آمنہ نے نبی علیہ السلام کا نام احمد رکھا, محمد اور احمد جمع. اور ساتھ ہی فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. یہ ہے میرے ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کس کس گوشے کی بات کریں؟ چلو بات رزلٹ سے شروع کرتے ہیں. پہلے رزلٹ پھر واقعہ, تاکہ وقت سے جمعے میں تشریف لانے والے سنت ایک ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں. بھلا کون سی؟ کیا آپ لوگوں کو اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہے جو آپ میرے ممبر پہ آنے سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں؟ اور دوسری بات, کیا جو آہستہ آہستہ 1 سوا 1 20 منٹ 25 منٹ 35 منٹ پہ ان کے کام آپ سے زیادہ ہے؟ فرق ہے. اور فرق ہے سنت ابراہیمی کا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ان ھذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. پھر میرا دل چاہتا ہے کاش آپ کو ترجمہ آتا ہوتا. بہت ساروں کو آتا ہے ماشاءاللہ. صرف فرق اس بات کا عزیز ساتھیوں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جمعہ کا شروع خطبہ دینے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ قریب آ جاؤ, آپ بڑے اجر سمیٹ لے ہو, آپ کا اجر اور بڑھ جائے, تاکہ کیونکہ آپ سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے بیٹھے. اور وہ عمل بھلا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام عراق سے تھے, اور عراق کے شمال میں بابل وہاں کے رہنے والے. وہاں سے اللہ کے حکم پہ پہنچ گئے حجاز, مکہ. کیا دی؟ کیا دی؟ مکہ سے پہنچ گئے شام. جب باپ نے کہا لارجمنک واہجرنی ملیہ, تجھے زمین میں گاڑ دوں گا, جا نکل جا میرے گھر سے. تب گھر چھوڑ کے چلے گئے شام. پھر بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی. پھر میرے رب نے ان کے لیے اولاد کا 3 دن خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. تو ابراہیم نے کیا دی؟ بولو, قربانی. یہ خلاصہ ہے سیرت ابراہیم. یعنی جو مسجد میں 20 منٹ پہلے آیا بیٹھا ہے وہ اپنے معاملات کی قربانی دے کے آیا بیٹھا. اس کے بھی بڑے کام ہیں. اس نے اپنے ذہن کو سمجھایا ہے کہ یہ میری ترجیحات ہیں, اور ان میں سے اس کو میں نے قربان کرنا اور اس پہ میں نے عمل کرنا. بس اگر آپ اور ہم ساری زندگی گزاریں اور فقط اپنے ذہن میں ایک بات نہ بٹھا سکیں کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی دینی ہے, اگر یہ پیغام نہیں سمجھے تو آپ سیرت ابراہیم کو نہیں سمجھے. بلکہ سیرت ابراہیم نہیں, آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھے. صرف جناب محمد اور ابراہیم علیہ السلام نہیں, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. آپ تو پھر اللہ کی بات ہی نہیں سمجھے. میرا رب یہ چاہتا ہے آپ زندگی میں, نماز میں, موت میں, ذبح کرنے میں, ہر چیز میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی دینے والے بن جائیں. اور مشکل, بہت مشکل.
بہت ہی مشکل کام ہے، مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ یقین جانو میرے ساتھیوں، آپ کا وقت پہ آنا، آپ کا کمال بعد میں ہے، اللہ کا فضل پہلے ہے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر نہیں کر پاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی کام آسان ہوتا ہی نہیں ہے، مگر جب آپ آسان کر دیں تو کوئی مشکل۔ یہ قربانی ہے۔ اور قربانی بھلا کیسے؟ آپ، میں، ہم سب ذہن بنائیں کہ زندگی گزارنی ہے تو قربانی والی گزارنی ہے۔ ایک نمبر زندگی، 100% محمدی، 110% ابراہیمی۔ ہر موقع پہ جہاں زندگی میں آپشن آئے، ہم اللہ کے لیے قربانی دے کے اس آپشن کو چنیں گے جس میں قربانی ہوگی، اور جب آپ قربانی دیں گے اللہ آپ کو ریوارڈ دے گا۔ کیسے ریوارڈ دے گا؟ جہاں میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ جب کوئی قربانیاں دیتا ہے، اولاد کی قربانیاں، ملک عراق کی قربانیاں، مکہ کی قربانی دے کے شام کی طرف جانا، ذبح کرنے کی قربانیاں، بیت اللہ بنانے کی قربانیاں، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینے کی قربانیاں، وقت کے شرک اور کفر کے گڑھ کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کرنے کی قربانیاں۔ باپ اگرچہ بت ساز، بت گر، بت فروخت ہے، مگر اللہ کی خاطر اس کے سامنے توحید کا علم بلند کرنے کی قربانی، پھر ہم رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھی رکھے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی ڈیل کچی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے پکی ڈیل کسی کی ہو، آپ کر کے دیکھیں۔ آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، کبھی 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ، 1000 فقط قربانی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو دے دیں، کیا ہوگا؟ وہ آپ کو واپس کرے گا، دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا، بس آپ نے قربانی دینی ہے۔ ہم سیرت ابراہیم میں سے یہ ایک سبق سیکھیں گے کہ زندگی وہ ہے جس میں قربانیوں کی داستان ہے، اور قربانی ہی بندگی کا نام ہے۔ جس میں قربانی نہیں اس میں بندگی نہیں، جس میں بندگی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، او بھائی، اللہ نے آپ کو ساری زندگی آزمانا ہے، کبھی اولاد سے، کبھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی عزت سے۔ اگر آپ قربانیوں والے مسلمان نہیں ہو تو آپ ناکام ہو جاؤ گے، پہلے سے طے کرنا ہے۔ اور اگر کامیاب ہونا ہے، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس زمین کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے قربانی دے کے ہماری طرف کون آتا ہے اور دنیا کی طرف کون جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے اکثر بندوں کو قربانی دینے نہیں دوں گا، اس نے آپ کو روکنے کہ آپ قربانی والے مت بنو، آپ ابراہیمی مت بنو، آپ اپنے ذہن کو اللہ کے سامنے سرخم تسلیم کر کے مت کھڑا کرو۔ تھوڑی دنیا کے پیچھے بھی آ جاؤ، تھوڑے مفاد کو بھی دیکھ لو، تھوڑا وہ بھی کر لو، تھوڑا یہ بھی کر لو۔ اگر آپ شیطان کے اس چکر میں آ گئے، پھر آپ ابراہیم کی طرح بیٹے پہ چھری نہیں چلا سکیں گے۔ یہ فرق ہے۔ اور سنیے، ایسی قربانی جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، لوگوں جو ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ سوچو، جس کو اللہ اکبر والا میرا رب
جو سب سے بڑا ہے، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، تصور کیجئے وہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اس کی سختی کتنی جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہوگی۔ اور اسی کے مقابلے میں آپ یہ بھی سوچئے، اگر آزمائش اتنی بڑی تھی پھر میرا ابراہیم کتنا بڑا تھا جو اس آزمائش میں کامیاب ہوا۔ اور یہ نہیں، دوسری جگہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند جملوں میں آزمایا ابراہیم کو، پہلی دفعہ قربانی کا ذکر سورۃ الصافات میں، پھر سورۃ البقرہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں اس کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، جس میں آزمائش آئی ابراہیم اس میں کامیاب ہوتا چلتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں تو وہ دیتے ہیں جو میدان امتحان میں بیٹھتے ہیں، جو حالات کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، جو میدان میں نہ اتر سکیں، جو ذہنی نہ بنا سکیں، جو تسلیم ہی نہ کر سکیں کہ مجھے اللہ کے لیے جینا ہے، مجھے اللہ کے لیے مرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے کٹنا ہے، مجھے اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ کیا قربانی دے گا اور وہ کیا امتحان میں بیٹھے گا جب نہ وہ قربانی دے نہ وہ امتحان دے، پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات تو میرے رب نے کہی۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کی آزمائش نہیں کی۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ۔ او بھائی، مال کی قربانی دے کے صدقہ نہیں کر سکتے، جان کی قربانی دے کے جہاد نہیں کر سکتے، پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس دین کی اساس اور بنیاد ہے کہ آپ کو اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی، اور جو یہ ذہن بنا لے بس دینی ہے، بس کرنا ہے اللہ کے لیے، پھر اس میں دو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، بڑی ضروری ہے۔ یعنی قربانی کا ذہن بنانے کے بعد دو خوبیاں ایسی، سورۃ ہود آیت 75، سورۃ التوبہ آیت نمبر 114، یہ دونوں خوبیاں میرے رب نے ابراہیم کی بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں دو خوبیاں ہوں، قربانی کا ذہن رکھنے والا ہو، اور قربانی کی 20 مثالیں آپ کی اور میری زندگی میں ہمیشہ دو آپشن آتے ہیں، یہ کاروبار کروں نہ کروں، یہ رشتہ بہتر ہے نہیں بہتر، اس ملک میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں، یہ کام کروں نہ کروں۔ فوراً آپ کو سمجھ آتا ہے اگر یہ قربانی دے دوں تو اللہ خوش ہو جائے گا، لیکن یہیں پہ آ کے بندہ مار کھاتا ہے، وہ قربانی دے نہیں سکتا۔ اللہ اس کو عظمت والا بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، مگر وہ بزدل من کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، قربانی دے نہیں سکتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر دے دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک شیء للہ یبدلہ خیرا منہا، جو بندہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر کسی آپشن کو، کسی بات کو چھوڑ دے، کر سکتا ہو چھوڑ دے، مقصد اللہ کی رضا ہو، جھگڑا چھوڑ دے، بری نظر سے دیکھنا چھوڑ دے، فحاشی چھوڑ دے، زبان کی غلطیاں چھوڑ دے، حرام چھوڑ دے، بے نمازی بننا اور سستی کرنا چھوڑ دے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، کسی گندگی سے جان چھڑوا لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے اس سے بہتر چیزیں عطا فرمائے گا، ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، دو خوبیاں جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب نے ذکر کی۔
سورۃ ہود اور توبہ۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ اکبر، یہ اتنے بڑے بڑے مارکے ہمارے ابراہیم نے ایسے نہیں سر کر دیے، آگ میں پھینکے گئے، جس جس آزمائش سے گزرے۔ آپ سب کو پتا ہے نا کس کس آزمائش سے گزرے؟ جس جس آزمائش سے گزرے اس میں عام بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ابراہیم میں خاص طور پہ یہ دو خوبیاں ایسی تھیں، ان خوبیوں کی وجہ سے ہر میدان میں، ہر مارکے میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں کامیاب ہو کے نکلتا چلا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ہمارا ابراہیم بڑا نرم دل اور بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ نرمی، حکمت، علم، شفقت، دانائی اور انابت اللہ، ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ سورۃ الممتحنہ میں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ابراہیم کا عقیدہ بیان ہوا ہے، ربنا اے میرے رب، علیک توکلنا، ہم نے ساری آسیں، سب امیدیں، سب وابستگیاں فقط آپ کی ذات سے کر لی ہیں۔ وَلَا تَرْجُ إِلَّا رَبِّكَ، اے بندو اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے آس اور امید نہ رکھا کرو۔ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ہم نے توکل بھی مکمل آپ پہ کر دیا ہے، اور توکل کیا ہے تو آگ کو اللہ نے ٹھنڈا بنا دیا، اور توکل کیا ہے تو بڑھاپے میں صبر کر کر کے اللہ نے اولاد سے نواز دیا، اور توکل کیا ہے تو باپ کے سامنے، شرک کے گڑھ کے سامنے توحید کا علم بردار کر دیا ہے، اور وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، یا اللہ خالی توکل نہیں، ہم آپ کی طرف حد سے زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ اتنی ہماری آپ سے اٹیچمنٹ ہے کہ اتنی کسی سے بھی نہیں ہے۔ جو ہمارا تعلق اور تعلق کی جو نوعیت، جس قدر ہم آپ کی بندگی میں حساس ہیں، اتنے حساس کسی سے بھی نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے فوت ہو کے بھی آپ کے پاس آنا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، جب دنیا میں رہنا نہیں، فوت ہو کے آپ کے پاس آنے، پھر کیوں ان بتوں کا خوف کریں، پھر کیوں ڈریں ان سے؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سوال، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے ان حجروں شجروں اور مورتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ عقل سے سوچو، یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ نہیں، پھر مانتے کیوں؟ اچھا تمہیں کوئی فائدہ دیتے؟ نہیں، پھر مانتے کیوں؟ یہی سوال آج کے مسلمان سے بھی ہیں۔ کوئی اللہ کے بندے، توحید کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی، کوئی سلیم الفطرت، عقل والا بندہ، شعور والا بندہ، حساب کتاب والا بندہ دنیا کے حساب سے بھی سوچے، اس کے سامنے رزلٹ نکل کے آ جائے گا جب نہ یہ سنتے ہیں، نہ آواز دیتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، پھر ان کو ماننا کس بات کا؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہمیں یا اللہ پورا یقین ہے ہم نے آپ کی طرف آنا ہے، اس لیے تو دنیا کے خداؤں سے ہم نہیں کرتے۔ یہ ابراہیم اواہ حلیم، اور دوسری جگہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ہمارا ابراہیم بڑا بردبار تھا، بڑی برداشت تھی ابراہیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں بالکل برداشت نہیں، نہ مشکل برداشت کر سکتے ہیں،
حتیٰ کہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اوقات سے زیادہ نعمتیں اور خوشی ملے فوراً نظر آتا ہے کہ یہ بندہ آؤٹ ہو گیا. نہ خوشی برداشت, نہ غم برداشت, نہ گھر کی تکلیفیں برداشت, نہ معاشرے کے مسائل برداشت. ابراہیم کی پہلی خوبی تھی بہت زیادہ برداشت کرنے والی تھی. اور دوسری خوبی اواہم, بڑا ہماری طرف جھکنے والا. اور منیب, اللہ کی بھی آخری شکل, یعنی اتنا جھکنے والا, اتنا رابطہ رکھنے والا, اتنا ہمیں یاد کرنے والا, اتنا ہم پہ توکل رکھنے والا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. پتہ لگا کہ امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے یہ 2-3 خوبیاں ضروری ہیں: اللہ سے تعلق, برداشت اور منیب. ایسا تعلق کہ دنیا میں سے کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو. آپ یہ خوبیاں اپنے اندر پالیے, پھر سمندروں میں کود جائیے, صحراؤں میں بکھر جائیے, ہواؤں میں کود جائیے. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کی مدد کرے گا, آپ کے ساتھ معاونت کرے گا, آپ کو کامیابی دے گا. اور اللہ کی قسم, اللہ آپ کو دنیا کا امام بنا کے رکھ دے گا. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. مومنین کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ. سوچا کرے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اچھا, سارے ہی متقین کے امام بن جائیں تو پھر مقتدی کون بنے گا؟ سارے بنتے ہی نہیں ہیں, کام ہی مشکل ہے. خوش نصیب بنتے ہیں, چند لوگ بنتے ہیں. سب سیرت ابراہیم سنتے ہیں, آج سے نہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جانور ذبح کرتے ہیں, آج سے نہیں ہزاروں سال سے کرتے آ رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, اللہ کے لیے بڑے بڑے رستے چھوڑنے پڑتے ہیں, گھر چھوڑنے پڑتے ہیں, ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں, محفلیں اور یاریاں چھوڑنی پڑتی ہیں, کبھی کبھی رشتے ناطے اور تعلق چھوڑنے پڑتے ہیں, کبھی اینڈرائیڈ فون چھوڑنے پڑتے ہیں, ویب سائٹس چھوڑنی پڑتی ہیں, اور زبان پہ چڑھی ہوئی گالیاں چھوڑنی پڑتی ہیں. کیا کیا چھوڑ چھوڑ کے پھر اللہ کی محبت کی ایک رمت ملتی ہے انسان. لیکن عمل کرنے والے چند خوش نصیب, بہت قلیل, بہت تھوڑی تعداد. ساتھیوں, یہ وہ چیزیں تھیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو مومنوں کا امام, اور لقب کیا تھا میرے ابراہیم کا علیہ السلام؟ کیا لقب تھا؟ خلیل. سبحان اللہ. خلت, خلت یا خلیل ایسے تعلق کو کہتے ہیں کہ جس تعلق میں دل محبت سے بھر جائے. سبحان اللہ. اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے. قربانیاں آپ کو اللہ کا حبیب اور خلیل بنا دیتی ہیں. اور آسائشوں میں یہ کام نہیں ہوتے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اوپر اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, اور نیچے ساتھ فرمایا کہ نوح, ادریس, اسماعیل, موسیٰ, یہ جتنے نبی ہیں یہ سب ہماری پارٹی کے بندے تھے. سبحان اللہ. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور ہمارے اسی گروپ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ہمارے بندے تھے, اپنے بندے تھے, ہمارے پرسنل تھے, ہمارے خلیل تھے. یہ ابراہیم کا تعارف ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس قرآن میں ابراہیم کے تذکرے کیجئے, ذکر کیجئے ابراہیم کا, اور محفلیں سجاؤ ابراہیم کے ذکر کی. انہ کان صدیقا نبیا, وہ بڑا ہی سچا تھا اور ہمارا نبی بھی تھا. یہ تذکرے ہمیں نہیں ملتے. اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب عراق سے مکہ باپ کو دعوت, دین کی دعوت دینے لگے,
عراق میں بابل میں، باپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیے، چپ کر کے چلے گئے۔ ضرور ہم نے لڑنا ہے، اس لڑائی سے بہتر ہے ہجرت۔ اس کا مطلب ہے مومن بندہ لڑائی میں نہیں پڑتا، ہجرت کر لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق اللہ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے، یا اللہ تو جانے اور یہ جانے، میں جا رہا ہوں۔ اب شام کی طرف چلے گئے اور عمر ہو گئی 87 سال، 87 ایئرز۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ گھر بھی چھوڑ آیا ہوں، باپ بھی چھوڑنا پڑ گیا، بڑی محبت سے دعوت دی باپ کو، بڑی چاہت سے دعوت دی باپ کو، مگر بات وہ نہیں سمجھ سکے، میں وہاں سے چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے مقابلے میں اعلان کیا کہ ہم آپ کی اولادوں میں سے وارث بنائیں گے، لیکن اعلان بھی تھا، یقین بھی تھا، مگر پھر صبر کی یہ کیفیت کہ عمر 87 سال تک پہنچ گئی۔ ایک یقین بھی تھا کہ اللہ کا وعدہ تھا، لیکن انتظار بھی تھا کہ وہ وعدے کا وقت کب آئے گا۔ یعنی انتظار کرتے کرتے 87 سال، اور پھر یہ آپ کی اور میری زندگیوں کے لیے سبق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی ابن آدم کا رزق اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اور رزق بندے کو ایسے پہنچتا ہے جیسے موت پہنچتی ہے، جب تک رزق نہ کھائے اس کو موت نہیں آنی۔ آپ کا اور میرا یقین ہے، ہمارا یقین ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے وہ زمین پہ بھی وہی دیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت لمبا ہو جاتا ہے، عرصے طویل ہو جاتے ہیں، مہینے اور سال گزرنے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات لڑکپن سے جوانیاں بڑھاپے میں قدم رکھتی ہیں، لیکن رزق لیٹ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سے مایوس ہونے لگ جاتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، یہ سیرت ابراہیم کا پیغام ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ 87 سال کی عمر میں بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری دی، ہم آپ کو بیٹا نہیں، آپ کو پوتا بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس خوشخبری کا آغاز بھی ایسا کیا، 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو 175 سال عمر عطا فرمائی۔ ان پہ ایمان لانے والوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ چچا کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ آپ کو سیرت کے ایک ایک باب میں تنہائیاں ملیں گی، اکیلا پن ملے گا، صبر ملے گا، آزمائش ملے گی، لیکن ہر آزمائش میں، ہر صبر میں کامیاب ملیں گے۔ اس کی 3 بنیادی خوبیاں: نرمی کرنے والے، اللہ سے رجوع کرنے والے، اور رجوع ایسا کرنے والے کہ ان جیسا رجوع کو کرنے والا ہوتا ہی نہیں۔ بس یہ خوبیاں کسی میں ہوں۔ پھر سورۃ الصافات میں ہمارا مقصود محض اس باتیں کو بیان کرنا نہیں، لیکن قرآن خود نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب بیٹا عطا فرمایا، جب وہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا، اب باپ اور بیٹے کا مکالمہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر رب هب لي من الصالحين۔ اللہ نیکوکار بیٹا عطا فرما، اور اللہ رب العزت نے او والدینوں، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے نیک اور صالح بیٹے مانگے جاتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے حضور بڑا رونا اور گڑ گڑانا پڑتا ہے، اور جو رو لے، جو گڑ گڑا لے، جو مانگ لے، پھر اللہ تو اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر کیسا عطا فرماتا ہے؟
فبشرناہ بغلام حلیم. باپ کی صفت بھی میں نے آپ کو 3 اوصاف بتائے، ان میں سے دونوں آیات میں ابراہیم کی پہلی صفت تھی حلیم، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، حالات کا مقابلہ کرنے والا. اور یاد رکھیے صبر صرف تب ہو سکتا ہے جب اللہ پہ یقین ہو. اچھے دنوں کا یقین ہوتا ہے انسان کو، وہ یقین انسان کے اندر پس پردہ پورا کام کر رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر اس کو یقین ہوتا ہے کہ اچھے دن ضرور آئیں گے، ضرور جنت میں پہنچیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، آسانیاں آئیں گی، اللہ کی مدد اترے گی. اسی یقین کی بنیاد پہ انسان دلیری سے صبر کر لیتا ہے، ورنہ صبر نہیں آ سکتا. اب کسی کا کوئی فوت ہو جائے، اس کے اندر مومن ہونے کی وجہ سے یہ یقین کام کرتا ہے، آج یہاں جدائی ہو گئی، کل اللہ کی جنت میں جمع ہوں گے. بس یہ باتیں سوچ سوچ کے اس کو یقین آنے لگ جاتا ہے. ہم نے ایسا بیٹا عطا فرمایا حلیم، جو بہت زیادہ برداشت کرنے والا تھا. فلما بلغ معه السعي، جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بني انی ارانی فی المنام انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرے بیٹے 3 راتوں سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. اور یہ انتہا ہوتی ہے، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. انسان کو اپنی زندگی میں اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ عزیز اولاد ہوتی ہے. اب ابراہیم کی جو سخت ترین قربانیاں ہیں، ان میں سے بڑی ترین، سب سے بڑی قربانی وہ یہی کہ بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ پہ چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا ہے آپ اس پہ عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرا کام ہے صبر کرنا بس، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا تھا. اللہ نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے نیک بھی اور صبر کرنے والا دیا ہے. پھر صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں، گناہ چھوڑ کے صبر کرتے ہیں، خواہشات کو ترک کرنے پہ صبر کرتے ہیں، قربانی دینے پہ صبر کرتے ہیں، ہر چیز پہ صبر کرتے چلا جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے صبر کیا، بہت بڑا صبر ہے، باپ چھری چلانے پہ صبر، بیٹا کٹنے پہ صبر. فلما اسلما، جب دونوں نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے. اسلم وتلہ للجبین. سمجھیے گا یہ نقطہ، یہ پوائنٹ. آزمائش کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو زمین میں رسوا نہیں کرنا چاہتے. او بھائی اللہ تعالیٰ نہ آپ سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں، نہ آپ کی عزت میں سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں. مال بھی میرے اللہ کے پاس بہت ہے، عزت بھی بڑی ہے. نہ میرا رب آپ کے کام ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا، بس آپ کی آزمائش ہوتی ہے. سنیے گا، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں فرما بردار ہو گئے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. ذہن بنا لیا، اسباب جمع کر لیے، اور سمجھو کہ قسم اٹھا لی کہ بس اب اللہ کے لیے کاٹنا ہے. اور دوسرے نے کہا اللہ کے لیے کٹنا ہے. ایسی ہوتی ہے آپ کی اور میری آزمائش. زندگی میں موقع آتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کٹنا ہے، میں نے کاٹنا ہے، میں نے چھوڑنا ہے، میں نے ہجرت کرنی ہے اور اللہ کے لیے قربانی دینی ہے. ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. جو اس سٹیج پہ پہنچ جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ تعالیٰ آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کی دنیا کا نقصان نہیں کرے. اس نے تو دیکھنا ہے کہ آپ فرما بردار کتنے ہو. ہم نے فوراً پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے کہا اے پیارے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ چھا گئے. سبحان اللہ، آپ واقعی سچے ثابت ہوئے. آپ نے وہ کر دکھایا جو آپ کی کامیابی تھی.
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بس آزمائش تھی، آپ پورے ہو گئے، اب آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں. ساتھیوں، زندگیوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور قربانیوں سے نقصان نہیں ہوتے. بس عقل سوچتی ہے کہ اگر جمعے میں 20 منٹ پہلے چلے گئے تو پیچھے سے کام کا نقصان ہوگا. ایمانداری سے بتاؤ، ہوتا ہے نقصان؟ نہیں. جو 20 منٹ پہلے آئے ہیں وہ قربانی دے کے آئے، جو 20 منٹ لیٹ ہوئے ہیں وہ قربانی نہیں دے سکے، وہ کسی کام میں پھنس گئے، کسی وجہ سے ذہن نہیں بنا سکے. آپ سیرت ابراہیم کے اس پیغام کو جھولیوں میں سمیٹ کے جائیے. زندگی میں قربانی دینی پڑتی ہے، پھر کامیابیاں ملتی ہیں. اور قربانی آپ کی دنیا کا نقصان نہیں کرتی، اس سے پہلے پہلے اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ کو محسنین میں شامل کر دیا جاتا ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب.